نماز ایمان کا تقاضا ہے، روزہ ایمان کا تقاضا ہے، زکوٰۃ ایمان کا تقاضا ہے، اسی طریقے سے اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے برائی دیکھے تو برائی سے روکنا، خود بھی برائی سے بچنا فرض، اور جہاں تک ہو سکے برائی سے روکنا فرض۔ خود بھی نیکی پر چلنا فرض ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے ماتحتوں کو، گھر والوں کو جہاں تک اس کی طاقت ہے وہاں تک ان کو سمجھانا، نیکی پر لانا، یہ بھی اس کے فرائض میں سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر، خاندان کے اندر، کسی بستی کے اندر، فرمایا جب کوئی گناہ کرنے والا ہو اور کوئی اسے منع کرنے والا نہ ہو، گناہ کیا جا رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، خاندان والے دیکھ رہے ہیں، گھر والے دیکھ رہے ہیں، بستی والے دیکھ رہے ہیں، اسے روک سکتے ہیں، روکتے نہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے ان تمام کو عذاب میں گرفتار کرے گا، دنیاوی عذاب دے گا، صرف اس کو نہیں جو گناہ گار، جو گناہ سے منع نہیں کر رہا، طاقت ہے، بیٹا ہے، باپ منع کر سکتا ہے، بیٹا گناہ کر رہا ہے، باپ منع نہیں کر رہا، بھائی غلط کر رہا ہے، بھائی کو پتہ ہے وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو اس کا اللہ کا معاملہ ہے، غلط۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے، تیرا قریبی ہے، تو اسے روک سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اسے اس گناہ کا گناہ ہونا اس سے بتلا سکتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، ایسا نہ کر۔ فرمایا اگر کر سکتا ہے، نہیں کر رہا، بیوی ہے، شوہر اسے منع نہیں کر رہا، بے پردہ ہو رہی ہے، کوئی گناہ کر رہی ہے، شوہر بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے، یہ تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، لیکن فرمائے دیکھنے والے جو خاموش تماشائی، یہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے۔ اس لیے پتہ نہیں ہوتا آدمی کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، کہ خود تو گناہ نہیں کرتا تھا لیکن اس کے ماتحتوں پہ گناہ ہو رہے تھے، وہ غافل بن کر خاموش تھا، وہ پتہ تھا غلط ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو نماز کے پابند ہوں گے، ایسے لوگ بھی بہت سارے ہوں گے جو روزے دار ہوں گے، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں دنیا کے اندر کہ جو اس بات کا اہتمام کرتا ہو کہ میری نظر میں، میرے ماتحتوں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس بات کا اہتمام کرنے والے بہت کم۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا عذاب آئے گا، سزا ملے گی۔ کوئی ہماری ماں کو گالی دے، ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم اسے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، غیرت آتی ہے۔ کوئی ہمارے باپ کو برا کہے، والد کو برا کہے، یہاں ہماری غیرت کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری ایمانی غیرت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اس وقت بیٹھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چل پھر بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو تو ہمیں تکلیف، اپنی طاقت کے مطابق ہم انہیں روکے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم گناہ سے انہیں روکے، یہ ہمارا فرض ہے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب آئے گا اس تماشائی بننے کی وجہ سے، خاموش تماشائی بننے کی وجہ سے، یہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار، اور یہ اللہ کے رسول کی بات مرنے سے پہلے پہلے ہوگا، دیر سویر ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں دیر نہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ بھول لیا،
اللہ غافل ہو گیا، معاذ اللہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا اے انسان، دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ فرمایا ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں انسانوں کو، ایک دن آئے گا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ ایسا دہشتناک اور خطرناک منظر سامنے آئے گا کہ آنکھیں بند ہونے کا نام نہیں لے گی۔ ہمیں اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے۔ وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وجہ اور سبب بتاتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ گناہ ہو رہا ہوتا تھا وہ گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ سارے گناہگار نہیں تھے، اچھے تھے ان میں، لیکن ان اچھوں کی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے اچھائی پر مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ معاشرے میں غلط ہو رہا تھا، گھر کے اندر غلط ہو رہا تھا، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے ساتھ کھاتے بھی تھے، حدیث کیا تھا، ان کے ساتھ پیتے بھی، ان کے ساتھ مجلس بھی لگاتے تھے، کبھی ان کے گناہ کو گناہ ان پر ظاہر نہیں کرتے تھے اور ان کے سامنے اس بات کو نہیں رکھتے تھے، نصیحت نہیں کرتے تھے، انہیں خود اچھے تھے۔ لیکن بعض برے لوگوں کی برائیوں نے ان اچھوں کو بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار کر، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، گناہ ایک ہے آدمی خود بچے، دوسرا اپنے ماتحتوں کی فکر، یہ بھی فرق، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے اللہ کا عذاب آئے گا، زندگی میں آئے گا، اور فرمایا جب وہ عذاب آئے گا تو اس نمازی کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اس حاجی کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اس تہجد گزار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس عابد اور زاہد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وجہ اور سبب کیا ہوگی کہ خود تو اچھا تھا لیکن گھر والوں کی فکر نہیں کرتا تھا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، اپنے معاشرے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، اپنے ماتحتوں کا جائزہ لے لیں۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے، تو پھر کیوں اللہ کی رحمت سے ہم محروم نہ ہو؟ کیوں پھر ہماری دعائیں قبول ہو؟ ہم سبھی گناہگار تھے، نہیں اس زمرے میں آ گئے ہم، اس نقطہ نظر سے تو ہم سب مجرم ٹھہرے کہ خود تو اچھے بنے رہے لیکن دوسروں کی بھی فکر کرنی تھی، وہ فرض تھا اس میں کوتاہی کر۔ یاد رکھنا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، خود بھی نیک بننا فرض اور اپنے ماتحتوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرنا، یہ فرائض میں سے ایک فرض، یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اگر اس کی کوتاہی ہوئی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، بڑا وبال آ سکتا اللہ کی طرف سے، بڑی پریشانی آ سکتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو نیکیوں کی طرف لاتے ہیں، بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور گناہوں کو مٹاتے ہیں، نیکی کو پھیلاتے ہیں اور گناہ کو مٹاتے ہیں، فرمایا طوبی لہم، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ بڑے خوشحال ہیں آخرت کے حساب سے، وہ لوگ بڑے مبارک ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہو کہ دنیا میں نیکی عام ہو اور گناہ مٹے، کم سے کم میرے گھر کے اندر تو اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ تو میرا فرض ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
المرء راع علی اہل بیت. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم میں سے ہر ایک نگران ہے اللہ کی طرف سے. اور فرمایا اس سے متعلق جو نگرانی اس کی تھی، فرمایا اس کے متعلق سوال بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اس کو جواب دے ہونا پڑے گا. پھر آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، ہر آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے. جیسے آدمی اس کی فکر کرتا ہے نا کہ میرے بچوں کا خوراک لباس اچھا ہو، وہ بھوکے نہ سوئے، ان پر فاقہ نہ آئے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے نا ہر کوئی. اس سے زیادہ فرمایا ضروری ہے کہ میرے گھر کے اندر برائی نہ ہو، اس کی فکر کر لے. دنیا کی بھوک ختم ہو جائے گی، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ پیش ہوئے، نافرمان بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہ تکلیف ناقابل برداشت، وہ تکلیف ناقابل برداشت. اس لیے اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، صرف اپنے آپ کو نہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی. ظاہر ہے ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی یاد میں مصروف اور مشغول ہو، گناہ سے بچے اور نیکی کا عادی اور خوگر ہو، گناہ سے نفرت ہو. فرق ہوتا ہے. فرمایا اگر تمہارے اندر، تمہاری طبیعت میں یہ ہے کہ تمہیں نیکی پسند ہے، گناہ سے نفرت ہے، تو تمہیں اپنے گھر والوں کی بھی یہی طبیعت بنانی ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس حال میں انہیں منہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ پیش ہو تو آگ کے اندر جانا نہ پڑے. یہ ذمہ داری ہے. اس کے متعلق تم سے باز پرس ہوگی، تم سے پوچھ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے فرمایا اپنی بھی فکر کرو اور گھر والوں کی بھی فکر کرو. کس سے بچاؤ؟ آگ سے. آگ تو نظر ہی نہیں آ رہی، ہر گناہ آگ ہے، ہر گناہ کے پیچھے آگ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. معاملہ اندیکھا ہے نا، آج تو معاملہ اندیکھا ہے. آج بن دیکھے مطالبہ ہے. اللہ کی باتوں پر یقین کر لو اور ان کو سب کو سمجھ جاؤ. اگر گناہ کے پیچھے جو آگ چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پردہ غیب اٹھا کر وہ آگ دکھا دے تو سب کے سبھی نیک بن جائے. لیکن اللہ کی بات پر ہمارا ایمان تو ہے، اس درجے کا یقین نہیں. اس لیے آج گھر کے اندر کوئی دنیا میں نقصان ہو جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. کتنا ہم غصہ ہوتے ہیں، چیزوں کا خیال نہیں کیا گیا، یہ کیوں ضائع ہو گئی وغیرہ. ایک چھوٹا سا کپ ٹوٹ جائے، ہمارے ماتھے پہ تیور آ جاتے ہیں اور ہم کمزور مخلوق کو شروع ہو جاتے ہیں، خیال نہیں کرتی کیوں توڑ دیا گیا وغیرہ. اور اسی گھر کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہمیں کسی تکلیف ہو سکتی کہ معاملہ دیکھا ہے، نظر نہیں آ رہی آگ. بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو، دنیا بھی آگ کی طرف جا رہا ہو، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم تو دوڑ دوڑ کے سے بچائیں گے، خود دوڑیں گے، آوازیں لگائیں گے، پوری کوشش اپنی صرف کر دیں گے. لیکن آخرت کی آگ نظر نہیں آ رہی، اس کی طرف بچے جا رہے ہوتے ہیں اور نمازی اور روزے دار والد خاموش تماشائی بنا ہوتا ہے. کم سے کم فرض ہے، بولے تو صحیح زبان سے، کم سے کم یہ فرض ہے ہمارا. جہاں ہمارا بس چلتا ہو، بعض جگہوں پر آدمی ہاتھ سے روک سکتا ہے. غلط کام ہو رہا ہے بھائی یہ نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، یہ نہیں ہوگا، اس کو اس طرح کر لو، اللہ ناراض نہ. بعض جگہوں پر ہاتھ سے روکنا ممکن نہیں ہوتا، حالات ایسے ہوتے ہیں، وہاں 10 ہوتے ہیں، بیچارہ اکیلا ہے. ہاں ایسے ہوتا ہے. اور سر پھری ہوتی ہے، بعض اولاد بات سمجھ میں نہیں آتی، وہاں پیار سے سمجھا دے. دین نے طریقے رکھے ہیں، یہ نہیں کہ تم آزاد ہو گئے. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق
امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر سکتا ہے، اس پر اس حیثیت میں کرنا فرض ہے۔ زبان سے کہہ دیں، پیار محبت سے کہہ دیں، کہنے کا انداز اچھا ہو، کہنے کا انداز اچھا ہو، یہ نہیں کہ سب کے سامنے 10 کے سامنے بحث کرنا شروع کر دیا تو بات کو لے گا نہیں، وہ بہت بدزن ہو۔ تو بعض لوگ کہتے تو ہیں لیکن کہنے کا انداز اچھا نہیں۔ دین نے ہمیں ہر چیز سکھائی، ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے قدم قدم پر، ہر حیثیت والے سے اور ہر موقع محل کے حساب سے بات کی جائے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ نے یہ فرمایا کہ حکمت کے ساتھ اور اچھی طریقے سے نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے روٹھے ہوئے کو اللہ سے ملاؤ، لیکن طریقہ اچھا ہو، انداز صحیح ہو، موقع محل دیکھو، اکیلے میں کہو بات۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن تو فرمایا مومن کے لیے آئینے کی حیثیت میں ہے، آئینہ داغ دکھاتا ہے، دوسروں کو بتاتا نہیں ہے۔ آئینہ انسان کو اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر لگا داغ دکھاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، ڈنڈورا نہیں پیٹتا، دوسروں کو نہیں بتاتا۔ کتنی پیاری مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان تو وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کے ساتھ، اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے، اکیلے میں اسے بتائے، دوسروں کو نہ بتائے، اسے بتائے بھائی یہ کام اس طرح ہے، یہ غلط، اس سے کیا ہوگا، اس کے دل میں عظمت بڑھے گی، وہ بات کو لے لے گا، کوئی طریقہ بھی سمجھائے شریعت میں تو فرمایا زبان سے روکا جائے، طریقہ اچھا۔ آخری درجہ فرمایا کہ دل کے اندر برائی کو برائی سمجھا جائے، دل کے اندر آخری درجہ یہ ایمان ہے کہ برائی ہو رہی ہے اسے برا سمجھا جائے، اور فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگ، اس کی فکر، اپنے گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے اسے سمجھاؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ، اگر بیوی کے اندر کوئی کمزوری ہے اسے سمجھاؤ، پردے کی کمزوری ہے یا کوئی اور ایسی زبانی کمزوری ہے انہیں سمجھاؤ۔ آپ دیکھو بچوں کے اندر کوئی کمزوری ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، دوستانہ تعلق محبت والا اولاد کے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اولاد کے ساتھ شفقت والا معاملہ، محبت والا معاملہ، خیرخواہی والا معاملہ تو ہمارے نبی علیہ السلام تعلیم ہے، اور آپ کس انداز سے سمجھایا کرتے تھے، کیا اخلاق تھے آپ۔ اب دیکھیں مسجد کے اندر ایک دیہاتی بدو تھا، نیا نیا ایمان لے کر آیا تھا، نیا نیا ایمان قبول کیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز کے لیے ہے، نیکیوں کا مرکز ہے اللہ کی مسجد۔ پھر مسجد نبوی جو مسجدوں کے سردار ہے، مساجد کے سردار، اب وہ مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اور وہ دیہاتی آ کر ایک کونے میں کچی زمین ہوا کرتی تھی، پیشاب شروع کر دیتے، تو پیشاب کا تقاضا لگا، بیماری تھی، برداشت سے باہر تھی، جلدی سے اٹھ کے گیا مجلس سے، کونے میں بیٹھ کے پیشاب کر، صحابہ کرام غصے میں دوڑے ہوئے، آواز لگائی کہ یہ کیا کیا تو نے، جی اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھو بیٹھو، فرمایا اسے ابھی فی الحال نہ منع کرو، اسے کرنے دو کچھ۔ اللہ کے رسول حکیم تھے نا، حکیم تھے، شفیق پیغمبر تھے۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، حکماء نے لکھا ہے کہ دوران پیشاب اگر پیشاب روکا جائے اس سے بڑی موذی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، نہیں روکنا چاہیے۔ جراثیم جسم میں ایسے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے رسول تو حکیم بھی تھے، وہ تو عالم تھے، اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا ساری دنیا کا علم، وہ تو قطرہ ہے اللہ کے رسول کے علم کے مقابلے۔ تو آپ نے منع کیا، فرمایا بھی نہ روکو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوگی پھر آپ نے فرمایا، اسے قریب کیا
اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیار سے اس کے کان کے قریب ہوا اور اسے کہا کہ بیٹا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہاں تو اللہ کے لیے نیکیاں اور اچھے کام ہوتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ غلاظتوں کے لیے نہیں، یہ اللہ پاک جگہ ہے۔ اب جب یہ ہوا اور اس نے بات بھی لے لی، اللہ کے رسول نے سمجھا دیا کہ کسی کو سمجھانے کا انداز کیسا ہو، کسی کو سمجھانے کا انداز کیسا ہو۔ صحابہ کرام کو بھی سبق دیا کہ بات کہو اس طرح کہو کہ دوسرے بات کو لے لے۔ اب اللہ کے رسول کے اخلاق، ایک اور مثال آپ سمجھے۔ ایک شخص آیا، دل کے پاک لوگ تھے نا، جو برائی جو کمی تھی دیکھتے تھے یہ چھوٹ نہیں رہے، اللہ کے رسول کے پاس آتے، یا رسول اللہ یہ بیماری مجھ سے جا نہیں رہی، آپ علاج تجویز فرما دیں۔ تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہر نیکی پر عمل کر رہا ہوں اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک گناہ مجھ سے جاتا نہیں اور وہ ہے زنا کا۔ یہ گناہ مجھ سے دور نہیں ہوتا، بدفعلی کر لیتا ہوں میں، کیا کروں یا رسول اللہ آپ علاج بتائیں، یا مجھے آپ اس کی اجازت، یہ بیماری مجھ سے جاتی نہیں چھوٹتی نہیں، آپ مجھے جو ہے وہ اجازت دے دیں، بس یہ گناہ میں کرتا رہوں، اللہ میری پکڑ نہ کرے، میرے اس گناہ کو معاف کروا دے اللہ سے۔ اب کوئی اور ہوتا ہم تو ایسے شخص کو قریب نہیں ہونے دیتے، اور اس کا کیا اثر ہوتا اس بات کا ہمارے اوپر، مجھ سے ہی بات کر رہا، اجازت لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سمجھتے تھے کہ دل کا سچا ہے، یہ کمزوری ہے جو چھوٹ نہیں رہی اس، تو آپ نے فرمایا اچھا میں اجازت دے دوں تمہیں، تم یہ چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں یار آپ اجازت۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ میں کچھ سوال کرتا ہوں، اس برائی کی جو زبان پر نہیں آ سکتی، اس برائی کی اجازت اگر کوئی تم سے مانگے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے، تم اجازت دو گے؟ تو وہ عرض کر لے آپ سے کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی بیٹی کے ساتھ مانگے، یا رسول کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر کوئی کہے تمہاری بیوی کے ساتھ کرو، فرمایا رسول کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ تو فرمایا اللہ کے بندے تم جس کام کی مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، تم جس کے ساتھ یہ عمل کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کیسے گوارا کرے گا اس بات؟ آپ نے اللہ فرماتے زنا کے قریب نہ جاؤ جہنم میں جاؤ گے، حرام ہے، آپ نے تربیت کیسی فرمائی؟ جب یہ بات ہوئی اس نے وعدہ کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں آئندہ اس برائی کے قریب نہیں جاؤ۔ تو یہ انداز تھا اللہ کے رسول کے سمجھانے کا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، برائی سے منع کرنا فرض ہے، لیکن انداز بھی صحیح ہو، یہ نہیں کہ ایک دم پہلے ہی اس پر ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور کہے کہ اب برائی نہیں ہوگی، اس سے تو اور پھر بدزنی اور نفرت پھیلے گی، باغی ہوگی۔ اور آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اولاد کتنی نافرمان، کتنی سرکش۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اولاد سرکش ہو جائے گی، اولاد سرکش ہو جائے گی اور عورتیں بے حیائی کی حدوں کو پھیلا دے گی۔ اس زمانے کے اندر آپ فرمان، آج تو ایسا دور ہے اولاد کتنی نافرمان ہے، ماں باپ کتنی بات کو لیتی۔ لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے ذمہ ہے نیکی کی دعوت، لوگوں کو نیکی کی طرف لانا، انہیں اچھی بات بتانا، اور گھر والوں کی ذمہ داری ہمارے فرائض میں سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، جہاں نماز کے متعلق سوال ہوگا، جہاں اللہ کے حکام کے متعلق سوال ہوگا، وہاں یہ سوال بھی ہوگا کہ گھر کے اندر برائی ہو رہی تھی تمہارا حال کیا تھا، تم نے کتنی فکر کی انہیں بچانے کی۔ تو بہت سارے نیک لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی نیکی تو ہوگی، خود تو نیک ہوں گے، لیکن اس میں غفلت کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا وہ تو نیکی کا حکم کرتے ہیں دوسرے کو، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور فرمایا منافق
وہ برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکیوں سے منع کرتے ہیں. تو برائی کا حکم کرنا، نیکی سے منع کرنا، یہ منافق کی نشانی قرآن نے فرمایا. اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ ایمان والے کی نشانی، ایمان کا تقاضا. تو جہاں خود نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ کوشش بھی کی جائے کہ گھر کے اندر بھی نیکی. اگر گھر کے اندر گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ہمیں تکلیف ہو، جیسے دنیا کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے بھی تکلیف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.